ولی اللہ کا بندہ ہے، اور ولی سے جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے پہنچتا ہے۔ ولی بیٹا دے، ولی اولاد دے، ولی رزق کے لیے دعا کرے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس کو ایک بات سمجھ لے صرف، چلے میں اس کو آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے تو جب اللہ ہی سب کرتا ہے تو پھر اس کو ولی اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ سمجھ لو تھوڑا سا، حالانکہ عنوان نماز ہے لیکن بات بیچ میں آ گئی تو آپ کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ابھی بارش برس رہی تھی تو کیا برس رہا تھا؟ جو آپ کو سمجھتا ہے بولو، بچے بول رہے ہیں آپ بھی بولو، کیا برس رہا تھا؟ پانی۔ آپ نے کیا کہا؟ بارش برس رہی، یہی کہا، یہی کہتے بھی ہیں۔ کیا برس رہی تھی؟ اس میں کیا تھا بولے؟ اس کا مطلب اس پانی کا نام کیا ہوا؟ بارش۔ وہی پانی نالی میں بہ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ دیا؟ نالی۔ وہی پانی کنویں میں ہے، کیا کہہ دیا؟ کنواں۔ وہی پانی دریا میں ہے، کیا کہہ دیا؟ دریا۔ وہی پانی سمندر میں ہے، کیا کہہ دیا؟ اور وہی پانی بادل میں ہے تو کیا کہہ دیا؟ بادل میں بھی پانی، برستا ہوا بھی پانی، کنویں میں بھی پانی، ندی میں بھی پانی، دریا میں بھی پانی، سمندر میں بھی پانی، ایک ہی پانی ہے، شکل بدلی نام بدلا۔ کبھی ایسا ہوا بارش برسی اور پانی نہ ہو، کنواں ہو اور پانی نہ ہو، دریا اور پانی نہ ہو، سمندر اور پانی نہ ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بولے نہیں۔ پانی ایک ہی ہے، شکل بدلی نام بدلا۔ جب پانی نہیں بارش نہیں، پانی نہیں دریا نہیں، پانی نہیں سمندر نہیں، پانی نہیں کنواں نہیں، پانی نہیں نالا نہیں، پانی نہیں تالاب نہیں، مطلب ایک پانی ہے۔ پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر کچھ نہیں، لیکن نام شکل بدلی نام۔ اگر ڈائریکٹ کوئی کام ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن بغیر کسی ذریعے سے ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن ڈائریکٹ ہونے کی بجائے اگر وہ کسی نبی کے ذریعے ہو جاتا ہے تو کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر نام بدل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا۔ دیکھا، کر اللہ ہی رہا ہے، نبی کے ذریعے کر رہے تو وہ کیا نام ہو گیا اس کا؟ معجزہ ہو گیا۔ لیکن کر کون رہا ہے؟ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اشارہ نبی کی انگلی کا ہے، اور علی مرتضیٰ کے لیے سورج آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نبی کا معجزہ ہو گیا۔ پلٹایا کس نے؟ اللہ نے۔ اشارہ کس کا؟ نبی کا۔ پلٹانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ کیا کہا؟ معجزہ۔ اب اگر وہی کام ولی سے ہو، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ولی سے ہوا تو کیا نام ہو گیا؟ کرامت ہو گئی۔ اب اس کو سمجھ لیں، بیٹا ڈائریکٹ مل گیا تو کہا اللہ نے دیا، قدرت ہے اس کی۔ نبی کی دعا سے ملا تو کہا نبی کا معجزہ۔ ولی کی دعا سے ملا تو ولی کی کرامت۔ بات سمجھے؟ دیا کس نے؟ اللہ ہی نے۔ شکل بدلی نام بدلا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ مطلب بلا تمثیل، جیسے پانی کے بغیر نہ بارش ہے، نہ دریا ہے، نہ سمندر ہے، نہ کنواں ہے، بلا تمثیل اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس شکل بدلتی ہے، نام بدلتی۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ہم سے بڑا توحید والا کون ہے؟ لوگوں کو توحید سمجھنا چاہیے۔ تو بات اب سمجھ میں آئی؟ تو میں عرض کیا کر رہا تھا؟ توجہ، غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آگے کہتا ہے حضور برکت نہیں ہے۔ اب وہ غوث پاک تھی۔ فرمایا بیٹا اپنے دروازے پہ پردہ لٹکا دو۔ اچھا وہ لوگ وہ کیسے پکے سچے مرید ہوتے تھے، پیر نے جو کہہ دیا، اگرچہ چنانچہ کنتو پرنتو کچھ بھی نہیں تھا، پیر نے کہہ دیا، جا کے لگا دیا دروازے پہ پردہ لٹکا دیا۔ اور خدا کا کرنا بغیر وظیفے کے، بغیر تعویذ کے، بغیر کچھ کیے ہوئے پردہ لٹکا، برکت شروع، برکتوں کا نزول شروع۔ آکے عرض کرنے لگا حضور یہ پردے کا راز کیا ہے کہ آپ نے کہا پردہ لگا دو، پردہ لگا اور برکت آنے لگی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، تو نمازی، تیری بیوی نمازی،
تیرے بچے نمازی لیکن تیرا گھر روڈ پر ہے, راستے پر ہے, تو وہاں سے جو بے نمازی لوگ گزرتے ہیں نا تو ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے, اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے تو وہ بے برکتی کا اثر تیرے گھر میں آتا ہے. تو ہم نے پردہ لگوا دیا, کیوں؟ تاکہ اب بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں نہیں پڑے گی تو تیرا گھر بے برکتی سے محفوظ رہے گا. بھائیو آپ بتاؤ, یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, کہاں تک انہوں نے انصاف کیا, لیکن آپ مجھے بتائیں اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکت وہاں سے روٹتی ہے. جس گھر میں پورا گھر کے گھر بے نمازی ہو, اور پھر ہم کہاں جا رہے ہیں, بہنیں کہاں جا رہی, حضرت تعویذ دیجئے. میرے بھائیو تعویذ کا ایک اپنا اثر ہے, ایک اپنی تاثیر ہے اس کی, لیکن اللہ اگر برکت اٹھا لے تو تعویذ سے برکت نہیں آتی جب تک اللہ راضی نہ ہو. تو مسجد میں نہیں آؤ گے تو برکت کیسے آئے گی؟ تو جو حدیث میں پڑھنے چلا ہوں وہ حدیث بھی میں پڑھ رہا ہوں غوث پاک کی کتاب, غوث پاک کی جانب ایک کتاب منسوب ہے, اس کا نام غنیت الطالبین ہے. غنیت الطالبین میں سرکار غوث پاک ایک روایت لکھتے ہیں کہ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے, بندہ جب, یہ اسی حدیث پر میں اپنی بات پوری کر لوں گا اس روایت پر, لیکن آپ سب غور سے سننا, جوان بوڑھے بچے سب, نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ کیا نقصان ہے نماز چھوڑنے سے؟ 10 منٹ ایک ٹائم لگتا ہے, بس ایک ٹائم 10 منٹ, 10 منٹ نکالو, دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کام, سب تمہارا ہی تمہارا ہے, دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری. اور 10 منٹ نہیں نکالو گے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. فرمایا حدیث پاک میں آیا ہے جو بندہ نماز چھوڑ دے اللہ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں دیتا ہے. کتنی مصیبتیں؟ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں. یاد کر لیجئے اس کو, پھر سوچئے کہ نماز چھوڑ کے کتنا نقصان. بہت آسانی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا, جھوٹ بولتے ہو. واٹس ایپ کے لیے ٹائم ملتا ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ملتا ہے, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ملتا ہے. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس. کرکٹ چل رہی تھی تو ہاتھ باندھ باندھ کے نکڑوں پہ کھڑے رہ کر گھنٹوں دیکھتے رہے, اس کے لیے ٹائم تھا؟ ہنسنے کی بات نہیں کہ کون جیتا کون ہارا, تمہیں کیا ملا؟ اب تو تم نے کرکٹ کو بھی جوا بنا دیا, جوا, اس پہ بولیاں لگتی رہی. سن لو, مسلمان ہونے کے لیے کچھ تو غیرت کرو, اپنی مسلمانیت کا کچھ تو خیال کرو. فرمایا گیا جو جوا کھیلیں گے دنیا میں کل ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن, قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. دنیا ہی سب کچھ ہے. اللہ کے بندوں, میری قوم کے جوانوں, کچھ بھی کرو, کتنی عیاشیاں کرو, کتنی دولت کما لو, کچھ بھی کر لو, ایک دن مرنا ہے مرنا. موت سے کیوں چھپتے ہو؟ اور یاد رکھنا موت کو کیوں بھولتے ہو؟ کتنا بھی چھپو موت سے, موت تمہیں ہر جگہ آ کے رہے گی. میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ گے تو تمہیں وہاں بھی موت آ کر رہے گی. موت سے چھپ نہیں سکتے, موت کا آہینی پنجہ تمہیں ہر جگہ جکڑے گا. اس وقت پچھتاؤ گے. ہاں ہاں, او جوؤں کے اڈوں پہ جانے والوں, شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, سٹوں کو آباد کرنے والوں, زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں, اپنے کمزور جسم پہ رحم کرو. چھپکلی اور چوہے سے ڈرنے والوں, اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ پہاڑ اٹھا سکے, اللہ کا وہ دردناک عذاب جس کو نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے, اس عذاب کو ہمارا کمزور سا جسم کیسے اٹھائے گا؟ اور یاد رکھنا یہاں تمہاری دادا گیری بابا گیری سب چلے گی, اللہ کے یہاں کسی کا کچھ نہیں چلے گا. میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہاری چر چر چلنے والی زبان کو بند کرے گا, اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. انسان اس وقت پچھتائے گا یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس. انسان کی اعضاء اس کے خلاف گواہ. انسان روئے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا, مولا مجھے دنیا میں جانے دے, صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے. ارشاد ہوگا بندے پوری زندگی دی تھی عبادت کے لیے,
انہیں کھیل میں، کود میں، عیاشوں میں، آوارگیوں میں گنوا دیا. بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو میرے بھائیوں، بہت قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہو. غفلت میں کب تک رہو گے؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا فرعون؟ کہاں گیا بخت نصر؟ کہاں گیا یزید؟ کہاں گئے ان جیسے ظالم بادشاہ؟ موت ہے موت، موت کی تیاری کر لو. آخرت